بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب احمد شفقت کپور، سینئر صحافی ہیں کسوال پریس کلب کے چیئرمین بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. پہلے ان سے بات کرتے ہیں جو ایک کیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک خبر لگانا ان کے لیے جرم بن گئی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ تفصیل پوچھتے ہیں وہ کہاں تک بات پہنچی ہے. ایک پولیس والے کی خبر لگائی اور پھر پولیس والے نے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی ہیں. اسی بارے میں پوچھتے ہیں. جی محبوب بھائی، پہلے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، لوگوں کو پتا ہوگا وہ کہاں تک بات بنی ہے. جی وہ آلریڈی ہم نے اپلیکیشن پولیس اسٹیشن کسوال میں دے دی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او صاحب نے ڈی ایس پی صاحب کو ٹیم کا ہیڈ بنایا، وہ انکوائری کر رہے ہیں. جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اس کے مطابق ان پر عمل ہوگا. آج ہم ڈی پی او صاحبہ سے مل کر آئے. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ میرٹ پر قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا. جو بھی گنہگار ہوا تو سزا ملے گی. محبوب بھائی، ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو کی تھی، ہم نے بات کی تھی ٹکٹ پہ عادل سعید گجر کو جب ٹکٹ ملا تھا. ہم نے ویڈیو پہ بات بھی کی تھی اور اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ عادل کو ٹکٹ ملا ہے اور کون اس حلقے میں کیا پوزیشن ہے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ ٹکٹ کا فیصلہ ریویو ہو گیا ہے. میجر صاحب کو ٹکٹ ملی، میجر صاحب نے ٹکٹ جمع کروائی، انہیں بلے کا نشان بھی مل گیا. عادل کا نشان میرا خیال ٹانگا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب کا ریویو کا فیصلہ ٹھیک تھا یا عوام کے دباؤ میں آ کے ریویو کا فیصلہ ہوا؟ کیا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کے ہمارے کہاوت ہے کہ لیٹ سے کر رہے اور اچھا کر. ٹھیک ہے، تو جو خان صاحب کو یہ لیٹ فیصلہ کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے ان کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں تو یہ نہ ہوتی. دوسرے نمبر پر خان صاحب کے بعد جو ان کی مقامی ان کی جو سیاست کے ہیڈ ہیں، جو دونوں گروپ عادل سعید اور میجر غلام سرور جس پر اعتماد کرتے ہیں، رائے برادران کو بھی چاہیے تھا ان دونوں کو اعتماد میں لیتے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی کہ پہلے ٹکٹ ادھر بعد میں ادھر ہوتی. نہیں، مطلب آپ کا کہنا ہے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس ٹکٹ کو فی الحال اوپن رکھا جاتا اور آخری دن فیصلہ کیا جاتا. بالکل لیٹ فیصلے ہمیشہ لیٹ فیصلے میں پیدا ہوتا. نہیں، اب دیکھیں نا، پہلے آپ نے عادل کو ٹکٹ دی، عادل علاقے میں پتہ چلا عادل کو ٹکٹ مل گئی، ٹھیک ہے، آپ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ کیا. پھر آپ نے میجر کو ٹکٹ دے دی، پھر آپ کا نیگیٹو پوائنٹ کیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ عادل سعید اس فیصلے کو مان لیں گے؟ اب دیکھیں یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ تو وہی جانتے نا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ دیہاتی علاقہ ہے اور دیہاتی علاقوں میں نظریات کے ساتھ برادری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. اور گجر برادری کے بارے میں یہ ہے کہ گجر برادری نہیں ہے، وہ مذہب ہے. ٹھیک ہے جی، گجر برادری بہت زیادہ سپورٹ دوسری برادریوں کی نسبت برادری اپنی کو سپورٹ کرتی ہے. اور ابھی میجر صاحب کی بات، تو میجر صاحب بھی پی ٹی آئی کے حال ہی میں انہوں نے ترین کا ٹاپر جو تھا نعمان لنگڑیال انہیں شکست دی تھی. تو جدی پوچھی سیاستدان جدید پوچھی سیاستدان نعمان صاحب کی تیسری پوچھتے ہیں، ان کی منسٹر آ رہے ہیں، وہ اچھے سیاستدان ہیں. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ٹکٹ کا کیا کرتا ہے. سب کچھ ٹکٹ کا دار و مدار چودھری عادل سعید گجر کے فیصلے پر ہے کہ وہ اس فیصلے کو مانتے ہوئے میجر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. اگر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر انہوں نے خان کے فیصلے کو لبیک کر دیا. نہیں، اب میری بات ہے نا کہ دیکھیں، اب کاغذات نامزدگی آپ واپس تو نہیں دے سکتے، آپ کو نشان الاٹ ہو چکا ہے. اب عادل علاقے میں کہے گا میں الیکشن کرتا، پھر بھی کوئی آپ کو 5-7 ہزار جو ووٹ ہوگا وہ تو خراب ہوگا نا. جنہوں نے عادل کو دینا ہے وہ تو عادل کو ووٹ دیں گے. سر دیکھیں، ظاہر ہے عادل کو ووٹ تو بڑھتے ہیں کیونکہ وہ کون سا پہلی دفعہ الیکشن لڑنے لگا یا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے. ان کے باپ بھی ان کے باپ پولیٹیشین تھے، 3-4 ایم این اے دفعہ، ایم پی رہ ایک چکے ہیں. دفعہ ایم این اے، 3 دفعہ تقریباً ایم پی اے. وہ سیاسی گھرانہ ہے، ان کا ووٹ تو ہے. ابھی کیا مسئلہ بنتا ہے، پی ٹی آئی کتنی مضبوط رہے گی حلقے میں، یہ عادل کا آخری فیصلہ ہی بتائے گا. عادل پر ہی ڈپینڈ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ جتواتے ہیں یا نہیں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے میجر غلام سرور، وہ جنہوں نے نعمان کو پہلے اس حلقے سے ہرایا ہوا ہے، وہ بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. دیکھیں ماضی میں جب میجر سرور نے نعمان کو ہرایا تھا اس وقت عادل سعید گجر رائے برادر تو خیر اس وقت بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن عادل کی کلیئر نہیں ہے. عادل کا واضح ہونا بہت ضروری ہے ان کی جیت کے لیے. اگر عادل ہی واضح نہ ہوا، اگر وہ چلا گیا آزاد الیکشن کی طرف، تو پھر یہ سارا فائدہ نون لیگ والے اٹھائیں گے. نون لیگ سے مراد شاہد منیر اٹھائے گا، لنگڑیال اتنا نہیں فائدہ اٹھائے گا. جٹ برادری کا بھی اور اب ہم نون لیگ کی بات کر رہے ہیں اسی حلقے میں. آپ دیکھیں نا، نون لیگ نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ فائنل نہیں کیا. فلک شیر لنگڑیال بھی آزاد انڈیپینڈنٹ، شاید منیر بھی انڈیپینڈنٹ، منیرہ زہر کے بھی پیپر جمع ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ. تو نون لیگ کا تو وہاں کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں. جو کینڈیڈیٹ ہم نون لیگ کر رہے ہیں جسے شیر کا نشان الاٹ ہے، کیا نون لیگ کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ؟ نقصان دہ تو بالکل ہے. سب سے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے بھی 2 امیدوار اسی حلقے میں اور نون لیگ کے بھی 2 اسی حلقے میں. پورا ڈسٹرکٹ، پوری تحصیل تقریباً اوپن پڑی ہے، ادھر کوئی نہیں ہے، سنگل کینڈیڈیٹ سنگل ہے. ادھر اس حلقے میں پتہ نہیں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں کوئی ان کے ساتھ
صحیح نہیں یا مخلص نہیں ہے یا انہیں سمجھاتے نہیں، گائیڈ نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ 2 پی ٹی آئی کے اس حلقے میں اور 2 ہی نون لیگ کے ہیں. اور نون لیگ میں جو بھی آ جائے گا، اگر یہ آزاد لڑیں گے تو نون لیگ کا زیادہ ووٹر جو میرے ناقص عقل کے مطابق وہ شاہد منیر کو سپورٹ کرے گا. کیوں؟ ماضی میں نپا موڑ نے چند سالوں میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہوئے کسوال سے بہت اقبال نگر سے اکانا بنگلہ سے آگے نکل چکا ہے، اور وہ ترقیاتی جتنے بھی کام ہے اس حلقے میں اس کی 70% جو ہے وہ شاہد صاحب کے والد چوری منیر اظہر ایم این اے سابقہ نے کروائے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ان کے سپورٹ میں سپورٹ میں. لیکن یا میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں اگر شاید منیر بھی جیت جاتا ہے، وہ جیتے گا تو انڈیپینڈنٹ، اگر فلک شیر بھی جیتے گا تو انڈیپینڈنٹ جیتے گا. جیتے گا، لیکن نون لیگ کی اکثریت ووٹ انہیں پڑے گی. نون لیگ کا اکثریتی ووٹ پڑے. ہم آگے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ جیت جاتا ہے انڈیپینڈنٹ جیتیں گے، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ تو نہیں جیتیں گے نا. انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے اگر وہ جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے وہ شامل ہو سکتے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ابھی تک پارٹی پالیسی کے بارے میں میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے کہ نون لیگ نے آخری وقت تک یہ مطلب سیٹیں اوپن ہی رکھنی ہے یا انہیں سیٹیں آپ اوپن ہیں. لیکن آپ نے نہیں، آپ یہ نشانات الاٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکتی. اس نشانات پہ آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے. اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے الیکشن 14 کو نہیں ہوتے، جون میں ہوتے ہیں. اگر اسی پہ ہونے ہیں تو پھر انہی نشانات پہ آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا. پھر آپ کی حیثیت انڈیپینڈنٹ ہوگی. پھر یہ دیکھیں کہ اگر یہ چاروں کھڑے ہوتے ہیں پھر مقابلہ بہت ٹف ہوگا، لیکن تھوڑا سا میجر صاحب آگے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پارٹی کا ٹکٹ کلیئر ہوگا. ہاں یہ فائدہ میجر کو فائدہ جو ملے گا، میجر کو یہ فائدہ ملے گا کہ وہ ایج ہوگا کہ کیونکہ نظریاتی ووٹر سپورٹر جنوبی بلے کا وہ بلے کو ملے گا. اور شیر والا کنفیوز ہے. ہاں شیر والے بالکل کنفیوز ہے، اور عادل کے عادل کو مل جائیں گے، فلک شیر کو شاہد کے. لیکن میجر صاحب کو یہ ایج ہوگا کہ دوسروں کی نسبت ہی نہیں نظریاتی ووٹ ہو جو وہ اکٹھے چلیں گے. بات یہ دیکھیں نا، میجر صاحب کو ایج ہے، وہاں شاید منیر بھی ایج لینے کی کوشش کرے گا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں، کل کو میں جیت کے طریقے انصاف میں جا سکتا ہوں. لیکن ایج ہے نا، آپ نون لیگ کے ٹکٹ پہ تو نہیں کھڑے ہوئے نا، آپ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہیں. یہ وہ جیت کے کس پارٹی میں جاتا ہے یہ تو وہی بتائے گا. یہ تو ہم بات ٹھیک ہے، لیکن ہاں جب سیٹ جیتے تو آفر تو ہر طرف سے ہوتی ہے. لیکن یہ کلیئر ہے کہ نپا موڑ کی ترقی میں کردار ہے اس کے والد کا، اور لوگ اس حلقے کے لوگ جو ہیں وہ انہیں پسند کرتے ہیں. جٹ برادری اکثریت ہے ادھر، جٹوں کے 50-60 گاؤں ہے، 68 to 70 گاؤں. ہاں 68 to 70 گاؤں ہے، اور وہ 70 گاؤں میں جٹ برادری اکثریت جو ہے وہ شاہد منیر کو، بابی منیر کو پسند کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ان کا قبضہ گروپ، ان کے نجائز ایف آئی آر اور یہ ایسے ویسے نہیں کے معاملات بہت کم ہے. اس وجہ سے شرافت کی وجہ سے اسی میں ایک آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ علاقے کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. نمان لنگڑیال صاحب نے صوبائی اسمبلی کے لیے پیپر جمع نہیں کروائے، تو وہ کیا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، دیکھیں فی الحال تو انہوں نے اپنے بیٹے کے کروائے ہیں، اور ابھی تو وہ بیٹے پہ فوکس کر رہے ہیں. جب ایم این اے کے ہوں گے تو وہ ایم این اے کے بھی کروائیں گے. ابھی آگے پارٹی اسی طرح کرتی ہے نون لیگ تو پھر دونوں کے آ جائیں گے. ادھر سے چوری طفیل کے بارے میں سن رہے ہیں، ادھر سے چوری اپنا ملک نمان لنگڑیال کے بارے میں. ابھی تو اگر پارٹی کلیئر کرے گی ایم این اے تو بہتر رہ جائیں گے، نہیں کریں گے تو پھر دونوں چلیں گے. اچھا، اسی میں آپ کو بات کرتے ہیں پی پی 201 پی پی 202 ارشد جٹ صاحب ہیں اور رائے اقبال خان کا مقابلہ ہے. رائے اقبال خان کی ٹکٹ تو کنفرم ہوگی پتے. ارشد جٹ کا وہی معاملہ ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے تو شیر کا ووٹ کیسے پڑے گا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی یہ علاقہ اور یہ حلقہ ہے، ادھر کی عوام کی ایک بہت اچھی بات ہے اور خوبی ہے، داد دینی چاہیے تحصیل چیچا پتری کی عوام کی، کہ یہ پوری عوام جو ہے یہ تب سے تجزیے باتیں 201 کی کر رہی ہیں. 202 کے بارے میں بات کرنا، کوئی کمنٹس، کوئی رائے دینا یہ گناہ سمجھ رہے ہیں. وہ ایسے ہے کہ جیسے آبائی سیٹیں ہیں ان کے بارے میں کسی ان کی پارٹیوں کے جو کھڑے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا سننا گوارا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، حلقے میں کوئی تیسرا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اور دیکھیں یہ لڑائی دونوں نون لیگ کی بھی ادھر ہے، پی ٹی آئی کی بھی ادھر ہے، ادھر کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے باہر سے آدمی لا کے کھڑا کیا وغیرہ وغیرہ. تو گرانے میں مضبوط انہوں نے ہمارے خاندانی ٹکٹ، جیسے کبھی ہم یہ سوچتے تھے نمان لنگڑیال کی یہ خاندانی ٹکٹ تھی، چودھری اقبال معروم لڑتے تھے اور وہ خاندانی ٹکٹ تھی ان کے والد صاحب کی. اب اس حلقے میں تو پھٹا پڑ گیا ہے، سیاستدان اوپر کے آگے ہیں. میجر صاحب کو ادھر سے ادھر امپورٹ کیا گیا، کس نے کیا، کیوں کیا، ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. اس حلقے میں اب ارشد جٹ اور اقبال صاحب آمنے سامنے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہی کہ ارشد جٹ صاحب کو جو سب سے نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس شیر کا ٹکٹ نہیں. اگر ان کا کنفرم تھا نون لیگ کو تو انہیں ٹکٹ لازمی دینا چاہیے.
یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب اگر وہ ادھر دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں کا نہیں تھا انہیں کنفرم ٹکٹ دینا چاہیے. یہ تو پارٹی پالیسی ہے, پارٹیز کے بارے میں کیا کرتی ہے یہ تو وہ بہتر بتائیں گے. ارشد جٹ کو اگر 1-1 ٹکٹ ملے نہ ملے, ارشد جٹ کو نون لیگ کا ٹوٹل ووٹ پڑے گا, کیونکہ وہاں برادری کی سیاست ہے, وہ گروپوں کی سیاست ہے. وہ جتنے بھی جٹ برادری اور اینٹی پی ٹی آئی ہے وہ سب چودھری ارشد کے ساتھ ہوں گے. ماضی میں چودھری ارشد 3 دفعہ جیت چکے ہیں, ایم پی رہ چکے ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ جب کسی کا اقتدار لمبا ہوتا ہے نا تھوڑا سا ان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں. ہوتی ہیں. آج کل وہی چل رہا ہے. اور ارشد کے مقابلے میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں رائے برادران کے برخوردار وہ فرسٹ ٹائم ہے. اور چودھری ارشد جو ہے وہ سینئر ان کی منجو سیاستدان منجو سیاستدان ہونے کے ساتھ عوام میں گھلنا ملنا اور عوام کے دل گھنٹوں میں چند گھڑیوں میں موہ لینا اور انہیں قائل کر لینا, یہ چودھری ارشد جٹ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. چلے میں آپ کی سی خوبی سے اب اگر آپ بات کریں تو جو رائے اقبال کے والد صاحب ہیں رائے حسن نواز, وہ پوری پاکستان کی سیاست میں منجے ہوئے سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ انہیں پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے خطابوں سے کرتے ہیں, لیکن وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. کیا وہ لگتا نہیں آپ کو اپنے بیٹے کو جتوانے کی حد تک کسی بھی حد تک وہ جائیں؟ چند دن پہلے بھی آپ نے ادھر ہمارا بیٹھے ہوئے گفتگو ہوئی تھی, اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا اور آج بھی کہ تحصیل چانی ضلع ساہیوال میں اگر الیکشن دیکھنے والا اور کانٹے دار ہوگا وہ وہی ہوگا 202 پی پی 202. پی پی 202 کا. ایک ایک ووٹ اور ایک ایک گھرانے کے لیے اسٹرگل کی جائے گی, اور دونوں پارٹیوں کا مین فوکس ہے نا جو اسی سیٹ پر ہوگا. 2 گھروں کا فوکس, پارٹیوں کا نہیں ہے. 2 گھروں کا سر. اور دیکھیں جتنے بھی چاہنے والے ہوں گے وہ زیادہ ادھر ہی سپورٹ کریں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں گے چاہے وہ نون لیگ کے ہوں گے. بے شک چودھری ارشد آزاد الیکشن لڑے, لیکن چودھری ارشد کے نون لیگ کے جتنے سپورٹر ہوں گے چودھری ارشد کے حلقے میں سپورٹ کریں گے. اور ایک ایک ووٹ کے بارے میں وقت اگر آیا اور اللہ نے زندگی دی تو آپ دیکھنا کہ چند ووٹوں کی خاطر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ ارشد جٹ کو نون لیگ کا ووٹ پڑے گا, جو پکا ووٹ ہے نون لیگ کا پڑے گا, جن کو کنفرم ہے یہ ارشد جٹ نون لیگ. دیکھیں علاقے میں کچھ ووٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو نون لیگ کو چاہنے والے ہوتے ہیں, کچھ بزرگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہے نون لیگ کا انتخابی نشان شیر ہے. اب جب وہ اندر مور لگانے جائیں گے وہ شیر ڈھونڈیں گے, شیر ہوگا نہیں تو وہ کسی پہ بھی اسٹمپ لگا سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے عوام کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے ٹکٹ کا اعلان ادھر بھی نہیں کیا ادھر بھی نہیں کیا, ملک میں صوبے میں نہیں کیا, سوری صوبے میں, تو یہ گھر باتیں ہو رہی ہیں. الیکشن آج کل کسی بھی ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ تو وہ یہی ہے جی کیا کر دیا جسٹس نے, کیا کر دیا حکومت نے. یہ تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نشان پہ لگائیں. دوسرے نمبر پہ جب آپ برادریزم یا گروپنگ کی وجہ سے گاؤں کی سیاست میں نکلیں گے تو آپ اپنے بزرگوں کو اور بچوں کو عورتوں کو سمجھا کر نکلتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اپنے ٹھپا لگانا. اور یہ میرے خیال میں جیسا ماحول بنا ہوا فیس بک پہ ٹویٹر پہ ہر جگہ یہ کمپین چل رہی ہے, اور یہ بالکل کوئی میرے خیال میں دقت پیش نہیں آئے گی. اچھا, ہم ان سب سے ہٹ کے بات کریں, جیسے 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں, ابھی سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا, حکومت پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے حلقے میں کوئی ایسی گہما گہمی بھی نہیں دیکھی کہ لوگ الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں, کہ گہما گہمی ہو, رات کو لوگ بیٹھتے ہوں گے باتیں کرتے ہوں گے. مطلب ابھی اس طرح کی گہما گہمی نہیں, الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہر عوام کو جو ہے نا وہ شعور دے دیا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں, زیادہ تر عوام یہ سمجھتے کہ الیکشن نہیں ہوگا. اور یہ جو ایسے چل رہے ہیں وہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے یہ مان نہیں رہے. عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ کبھی بھی ٹائم پر الیکشن نہیں ہوگا, الیکشن ڈیلے ہوگا 2 ماہ کے لیے 1 ماہ کے لیے جو بھی ہوگا. یہی مین وجہ ہے. اور اس کے بعد اگر دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ, اور آج کل فصل گندم کی کٹائی عروج پر ہے, اور لوگ اپنی فصلیں پہلی فصل اٹھانے اور دوسری کو کی بجائی کے لیے دن رات مصروف ہے. یہ سب سے مین چیز ہے. دوسرے نمبر پر ہر خاص و عام موبائل کے ذریعے, نیٹ کے اور ٹی وی کے ذریعے سب خبروں سے باخبر رہ رہا ہے, اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ شاید الیکشن لیٹ ہو جائے. چلے جی, آپ نے تفصیل بات سنی پی پی 201 کی, پی پی 202 کی, کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. اور ہمیں بھی ابھی لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جتنا بھی حلقے کو دیکھا ہے کوئی اتنا زور و شور نہیں ہے الیکشن کا, سب ابھی ٹھنڈا میٹھا ماحول ہے. صرف ٹکٹوں کا شور پڑا تھا جس پہ ہم نے آپ سے تفصیلی بات کی اس حلقے کی. اپنے دوست اور آپ کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, فی الحال اللہ حافظ.